ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا کلپ انتہائی اہم ہے اور اہم اس حوالے سے ہے کہ ایک گفتگو آپ سماعت فرماتے ہوں گے اور اکثر آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، چاہے آپ کہیں ویسے کسی سے گفتگو کریں تو وہ کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم۔ اس پر ذرا میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہاں تو یہ الفاظ تک بھی موجود ہیں کہ احناف جو ہے وہ بخاری مسلم تو پڑھتے نہیں ہیں، احناف تو یوں نہیں کرتے، حنفی تو بخاری مسلم میں سے نماز نہیں دکھا سکتے، ہماری نماز تو بخاری مسلم کے مطابق ہے۔ آپ کوئی مسئلہ بیان کریں، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے۔ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے قرآن اور اس کے بعد بخاری اور مسلم، جس کے اوپر امت متفق ہے، اور جو چیزیں قرآن صحیح بخاری صحیح مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں، جو فٹ ان نہیں بیٹھتی یا تو ان کی روایت کے اوپر کوئی کلام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوئی تعویل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اتنی احتیاط کے ساتھ چیزیں جمع نہیں۔ اچھا، پہلی اس پر میری بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اندازہ کیجئے جو بدعت کی بات کرتے ہوں ان سے آپ پوچھئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دلیل بخاری اور مسلم سے مانی جائے گی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو قرآن و حدیث ہے، ہم تو کہیں گے آپ کوئی مسئلہ دکھائیں تو ہم کہیں گے بخاری اور اپنا قرآن و حدیث سے دکھائیں۔ آپ یہ جو ہر بات پر کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم، تو آپ کو چیلنج ہے کہ آپ کوئی ایک حدیث دکھائیے، کوئی ایک روایت دکھائیے کہ جس میں یہ ہو کہ بخاری اور مسلم اس میں ہو تو بات مانی جائے گی، کسی اور کتاب میں ہوگی تو نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے بندو، قرآن و حدیث ہے دلیل یا بخاری اور مسلم ہے دلیل؟ یہ تو ایک تو پہلا ہمارا یہ سوال ہے، اور میں نے بارہا کیا، جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں انجینئر کے خاص کر، آج تک جواب نہیں لا سکے کہ آپ کہتے ہیں جی بدعت، تو سب سے بڑی بدعت تو آپ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں بخاری اور مسلم سے دکھائیں۔ اچھا، یہ مطلب نہیں کہ ہم بخاری مسلم سے نہیں دکھا سکتے۔ ابھی چند دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، میں نے کہا صرف قرآن اور بخاری اور مسلم سے آپ کے اصول کے مطابق، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم ہی سے مانی جائے اور اسی دلیل کو مانا جائے گا، یہ بات کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ اب چلتے ہیں ذرا آگے، چونکہ بات میں نے کافی آپ کے سامنے باتیں رکھنی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ناظرین آپ دیکھیے کتنا بڑا یہ دجل اور فریب اور دھوکہ اور فراڈ اور منافقت ہے کہ ہمیں کہتے ہیں بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے، حالانکہ بخاری اور مسلم کو جتنے احناف مانتے ہیں اور جتنے اہل سنت و جماعت اپنے مدارس میں، پھر جتنی اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، میں اس پہ بات کروں گا تو کلپ لمبا ہو جائے گا، وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے یہ چیز بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح یہ واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت اور احناف کس انداز کے اندر بخاری کی شروحات باقاعدہ انہوں نے لکھی ہیں، مدارس میں باقاعدہ بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں آج کے سامنے منافقت جو ہے نا اس کا پردہ چاک کر رہا ہوں کہ اگر کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے تو بھائی دلیل تو ہے قرآن و حدیث، حدیث کسی بھی کتاب میں ہو، حدیث سند کے ساتھ ہو، سند صحیح کے ساتھ اس کو مانا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بخاری مسلم میں ہو تو مانیں گے، کسی اور کتاب میں صحیح حدیث بھی ہوگی تو اس کا رد کر دیا جائے گا۔ تو آج اس پر کلپ یہ سماعت فرمائیں، انتہائی اہم ہے۔ ہم تو بخاری اور مسلم کو ماننے والے ہیں، میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور چیلنج بھی کر رہا ہوں، نیکسٹ کلپ ہم اس پہ بنائیں گے کہ مرزا انجینئر کی اپنی نماز بخاری اور مسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی آپ نے ٹھیک سنا، لیکن جو بات میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ ایک مسئلہ ہے وہ آپ ذرا دیکھیے، پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں کہ بخاری کو کون نہیں مانتا، ہم یا یہ انجینئر صاحب بخاری اور مسلم کو نہیں مانتے یا ہم نہیں مانتے؟ اس پہ دیکھیے ذرا کہ ان کا بخاری کے بارے میں، اگرچہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے 100 سے زیادہ ایسی باتیں رکھ سکتا ہوں کہ جب ان کے مطلب کی بات ان کو بخاری مسلم سے نہیں ملی تو انہوں نے فوراً بخاری اور مسلم کو چھوڑ دیا۔ جی 100 سے زیادہ باتیں عرض کر سکتا ہوں، لیکن 2-3 مثالیں آپ کو رکھنا چاہوں آپ کے سامنے کہ بخاری اور مسلم کا یہ بہانہ ہے، یہ ڈھونگ رچا ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کا۔ واللہ بخاری اور مسلم کو یہ ماننے والے نہیں ہیں، صرف ڈھونگ رچائے ہوئے۔
اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہنے کہ ویسے کہہ دیا. آپ یہ پہلے ایک کلپ سماعت فرمائیے کہ بخاری شریف کے بارے میں جب اپنے مطلب کی بات نہیں ملی تو امام بخاری کو اور صحیح بخاری کے بارے میں مرزا صاحب کے کمنٹس سٹیٹمنٹ دیکھیے ذرا کیا ہے، ذرا یہ کلپ سماعت فرمائیے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری ذرا شرمیلے مزاج کے تھے، انہوں نے اس کو سکپ کر دیا، صرف کہا کچھ تو کہا تھا نا. جب امام بخاری کو کسی راوی نے حدیث بتائی ہے تو اس نے آدھی کہانی تو نہیں بتائی نا. ٹھیک ہے، تو یہ محدثین کے ہاں مزاج پایا جاتا ہے، کہیں وہ فلاں فلاں کر کے نام ہائیڈ کر دیتے ہیں. ظاہر ملوکیت کا دور ہے، جان بھی بچانی ہوتی ہے. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، کہتے ہیں کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کچھ کہا. تو امام بخاری ذرا شرمیلی مزاج کے آدمی تھے. کہتا ہے امام بخاری ذرا شرمیلی مزاج کے آدمی تھے. یہ پہلا الزام انہوں نے امام بخاری پر لگایا. دوسرا کہتے ہیں ملوکیت کا دور تھا، یہ بات سمجھ آتی ہے. مطلب کہ امام بخاری پر اتنا بڑا الزام، ایک طرف ڈھونگ رچائے ہوئے کہ صحیح بخاری اور مسلم، جب اپنے مطلب کی بات نہیں ملی تو سیدھا الزام امام بخاری پر لگا دیا. اب مجھے بتائیے، اگر ملوکیت کا دور ہو اور امام بخاری نے یہ بات جان بوجھ کر سکپ کر دی، کہتے ہیں انہوں نے سکپ کر دی اس بات کو، تو یہ تو کتمان حق ہے، حق کو چھپانا ہے. مجھے آپ بتائیے ناظرین، میں مرزا کے جو بلائنڈ فالورز ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں. آپ بتائیے کہ اگر حق کو چھپایا جائے تو خود انجینئر کا ایک اور جگہ کلپ موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی سناتا ہوں. آپ کو امام بخاری جیسا محدث اگر حق کو چھپانے والا ہے تو میں اس پہ اب کیا کہوں کہ پھر وہ محدث کس چیز کی ہوئے اور امام کس چیز کی ہوئے، امام اور محدثین پھر کس چیز کی، اگر حق کی چھپانے والے ہیں. کتنا بڑا الزام لگایا. اور پھر دیکھیں ایک جگہ انہوں نے کہا، جب ہم نے کہا نا کہ، اور یہ آپ نے مرحلہ وار گفتگو کو سن لے، چونکہ انتہائی عام گفتگو ہے، بڑی تفصیلی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے میں اس کو سمیٹوں. جب ہمارے علماء نے کہا کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں معمولات ہوئے، اس میں سکوت کریں، آپ خاموشی اختیار کریں، کمنٹس پاس نہ کریں. تو اس نے دیکھیں کلپ سماعت فرمایا آپ ذرا، اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا. میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین ایروان پہ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو. وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ. تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. جی ناظرین، کہتے ہیں کہ سرکار کی حدیث موجود ہیں حضور کی، اور ہم حضور کی حدیث کو چھپا لیں اور سرکار کی حدیث چھپا کے کہتے ہیں حضور سے ٹکر لے لیں ہم، کہ جب حدیث سرکار کی موجود ہے، احادیث آپ کی موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ بیان کریں. آپ دیکھیں کتنی بڑی منافقت ہے. اسی بخاری اور مسلم کا نام لے کر کہتے حدیثیں موجود ہیں، ہم تو بیان کریں گے. جو صحابہ میں آپس میں معاملات ہوئے، کہتے ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں گے، کیوں نہ بیان کریں ہم. منافقت ناظرین دیکھیے گا ذرا، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آئے یا صحابہ کرام کے معاملات کا، اختلافات کا اگر مسئلہ آ جائے تو کہتے ہم تو ڈنکی کی چوٹ پر بیان کریں گے، ہم تو ٹکر نہیں لے سکتے حضور سے، معاذ اللہ. اور ایک طرف اس نے کہا کہ ہم سرکار کے فرمان چھوڑ کے دوزخی ہو جائیں، ہم جہنمی ہو جائیں سرکار کے فرمان چھوڑ کر. ناظرین میں نہیں کہوں گا، آپ بتائیے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہم دوزخی بن جائیں اور جہنمی بن جائیں سرکار کے فرامین چھوڑ کر، حضور سے ٹکر لے لیں. جب بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں تو ہم تو بیان کریں گے. اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ان سے سوال ہوا حضرت ابو طالب کے بارے میں، اور یہ پہلے سماعت فرما لیں کہ اہل سنت کا اس پر اختلاف ہے. بعض ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، وہ ان کے ایمان کے قائل ہیں اور بعض عدم ایمان کے قائل ہیں. ان کا قول ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام نہیں قبول کیا تھا،
ہم خود سکوت کرتے ہیں، میرا اپنا موقف بھی یہی ہے، لیکن ہمارے جمہور کا موقف، علماء کا، محدثین کا یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ہم ذرا اس بات میں جاتی نہیں ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے، اس سے بڑی منافقت، اور یہ ایسی ہڈی ہے کہ مرزا نہ اس کو نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، اور ٹائم قیامت تک کے لیے نہیں، بالکل نہیں، ٹائم مرتے دم تک ان کے پاس یہ وقت ہے۔ یہ بار بار کہتا ہے نا ٹائم قیامت، میں نے کہا نہیں، ٹائم قیامت کی بات ہی نہیں کرنی، ہم نے آپ کے مرتے وقت تک، وہاں تک آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، مرنے سے پہلے آپ اس کا جواب دیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی جواب نہیں آئے گا۔ ناظرین توجہ سے سنیے گا، اگر صحابہ کے معمولات کی بات ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہو، کہتے حدیثیں موجود ہیں، ہم کیوں نہ بیان کریں، لوگوں کو کیوں نہ سنائیں۔ جب حضرت ابو طالب کے بارے میں سوال ہوا تو ناظرین 20 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب اس سے سوال ہوا، اب دیکھیں مطلب کی بات ہو تو بخاری مسلم، اور مطلب نہ ہو تو بخاری مسلم کو ایک لمحے سے پہلے سائٹ پر کر دیتا ہے یہ بندہ۔ جب سوال ہوا تو کہتا جی میں تو سکوت کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں۔ اللہ اکبر، وہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو مشاجرات صحابہ میں ہے، جہاں محدثین نے فرمایا کہ سکوت کریں، الامساک عما شجر بینہم، فتح الباری کے اندر موجود ہے، جس کو مرزا انجینئر کہتا ہے کہ ٹاپ آف دی لسٹ اگر دیکھا جائے تو بخاری کی شرح یہ ہے، اس میں ہے کہ آپ صحابہ کے معمولات کو ڈسکس نہ کریں، کہتا نہیں میں تو بیان کروں گا۔ تو اب جناب کیا ہوا، اب تو 20 حدیث موجود ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں، اور آپ کہتے ہیں میں تو سکوت کروں گا۔ اب مجھے بتائیے ناظرین اور سامعین، یہ فتویٰ کس پر لگے گا کہ جس نے یہ کہا کہ جو حدیث بیان نہ کرے تو وہ تو حضور سے ٹکر لیتا ہے، ٹکر لے کر جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو اب 20 احادیث بخاری اور مسلم کے موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں تو سکوت اختیار کرتا ہوں، تو اب آپ ٹکر نہیں لے رہے سرکار سے، پھر اب آپ جہنمی نہیں بن رہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، لہذا ہمیشہ یاد رکھی جائے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ لعنت کا مستحق کون ہے، حق کو چھپانے والا کون ہے؟ اللہ کے بندو وہی بخاری ہے جی، جس کے بارے میں یہ تانا دیتا ہے احناف کو، حالانکہ بالکل جھوٹ پر مبنی اس کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک اور مثال آپ کو میں دوں۔ اس کی مجلس نمبر 59 ہے، جو علمی اور تحقیقی مجلس، اس کا نام ہے کوسچن آنسر، اس کا سیشن ہے۔ اس کے اندر یہ کہتا ہے، دیکھیں امام بخاری پر کتنا بڑا الزام لگایا اس نے۔ کہتا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ شریف و نفس تھے، اور پھر دونوں کا تقابل قرار، امام بخاری اور امام مسلم کا تقابل، چونکہ اس کے مطلب کی بات تھی جو صحیح مسلم میں آ گئی، تو کہتا ہے کہ امام مسلم جو ہیں وہ علمی کتابی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری علمی کتابی نہیں تھے۔ جو آج تانا ہمیں دیتا ہے کہ یہ علمی کتابی نہیں ہے، وہی مطلب کی بات جب بخاری میں نہیں آئی تو کہتے ہیں امام بخاری علمی کتابی نہیں، امام مسلم علمی کتابی ہیں۔ یہ سنیں ذرا کلپ آپ۔ بخاری کا نمبر ہے 3703۔ امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے، وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے۔ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعد السعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو، کہ کہو؟ امام بخاری نے کہا رہن دو نا، سمجھ جاؤ نا۔ لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں۔ 6229۔ جی ناظرین دیکھیں ذرا، یہ حال ہے، لہذا یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف ڈھونگ ہے امام بخاری اور مسلم کا۔ یہ بخاری اور مسلم کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اپنے مطلب کی بات ہے تو پھر بخاری مسلم ہے، مطلب کی بات نہ آئے تو 1 سیکنڈ سے پہلے بخاری اور مسلم سائٹ پر ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمارے جو یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، ان کے لیے میری یہ عرض ہے، خدا را توجہ فرمائیں۔ آپ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یار بخاری مسلم کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ جو بات حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ حیران ہوں گے، آخری بات سماعت فرمائیں، جہاں حضرت امیر معاویہ کی صحابیت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اختلاف کی میں بات نہیں کریں، صحابیت بالاتفاق اور بالاجماع آپ صحابی رسول ہیں۔ وہاں جب ہم کہتے ہیں سکوت کریں تو کہتا ہے جی میں کیوں سکوت کروں جناب،
اور حضرت ابو طالب کے بارے میں اکثر محدثین کا میجورٹی کا یہی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہم پھر بھی کہتے ہیں اس مسئلے کو نہ چھیڑیں, انہوں نے بڑی خدمت کی ہے سرکار کی. تو جہاں بالاتفاق صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, وہاں تو یہ سب کچھ کرتا ہے, کیا کچھ نہیں کہتا, آپ سماعت کرتے رہتے ہیں. اور جب حضرت ابو طالب کی بات ہے 20 احادیث بخاری مسلم کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں سکوت اختیار کر رہا ہوں. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ ڈھونگ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.